نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ماہ ذی الحجہ رخصت ہونے کے قریب ہے اور ماہ محرم الحرام اسلامی نیا سال ان قریب انشاءاللہ شروع ہونے والا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نیا سال نصیب فرمائے اور پروردگار جل جلالہ امت مسلمہ کے لیے نئے سال کو اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، کامیابی اور کامرانی کا سال بنائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، نیا سال اور گزرا ہوا سال، گزرے ہوئے سال کا اینڈ بھی ہمیں ایک پیغام دیتا ہے اور نئے سال کی ابتدا بھی ہمیں ایک پیغام دیتی ہے، اور وہ پیغام ہے آخرت کی تیاری۔ مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ اس وقت حب دنیا، حب مال اور مادیت کا غلبہ اس حد تک ہمارے دل و دماغ پر، ہمارے سے مراد ہم جیسے جتنے بھی دین کا لبادہ بھی اوڑے ہوئے ہیں الا ماشاء اللہ، ان سب کے دل و دماغ پر بھی اس وقت مادیت کا اور حب دنیا اور حب مال کا غلبہ بے انتہا بڑھ چکا ہے۔ کبھی ہم نے سوچا کہ یہ دنیا کب تک ہے، ہم کب تک جئیں گے اور کب تک یہ دنیا باقی رہے گی۔ ہم اپنی زندگی کے لمحات کا جائزہ لیں، ہم اپنی زندگی کی ساعتوں کے بارے میں غور کریں۔ جب کبھی اب آئینے کے اندر اپنا چہرہ اور اپنی داڑھی کو دیکھتے ہیں تو حیرت ہوتی ہے، اتنی تیزی سے زندگی کے اتنے سال گزر گئے، ہم نے آخرت کے لیے کیا تیاری کی؟ بظاہر اگر آخرت کے نام سے کوئی کام ہمارا نظر بھی آتا ہو تو ہمیں نہیں معلوم کہ ہماری نیتوں کا حال کیا ہے۔ اللہ ہم سب کے حال پر کرم فرمائے۔ ہم اس حد تک خود فراموشی اور خدا فراموشی کے شکار ہو چکے ہیں کہ اللہ رحم و کرم فرمائے، اللہ اچھوں کے تصدق ہم سب کے حال پر رحم فرمائے۔ ہمارے سارے کام دکھاوے کے بنتے جا رہے ہیں، عبادتوں سے لے کر سخاوت تک اور دین کی خدمت سے لے کر حج کی سعادت تک الا ماشاء اللہ۔ میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں تو اپنی بات کر رہا ہوں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں نے آیہ کریمہ کے جس حصے کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس میں پروردگار سیلف انالائز کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، اپنے بارے میں غور کرو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اپنے لیے تم نے آخرت میں کیا جمع کیا ہے اور آخرت کے لیے کیا بھیجا ہے، اس کے بارے میں غور کرو۔ آپ سوچیں اور غور کریں، کیا ہماری زندگی کا کوئی عمل آخرت کے لیے ہو رہا ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی قربانی کو دیکھیں، حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کی قربانی کو دیکھیں، تو یہ ساری چیزیں اس بات کی طرف توجہ دلاتی ہیں کہ ان کا کوئی بھی کام اپنی ذات کے لیے نہیں تھا، اللہ رب العزت جل جلالہ کے لیے اور آخرت کو سنوارنے کے لیے تھا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ قربانی کے بغیر اللہ عز و جل نہ کوئی مقام عطا کرتا ہے اور نہ کوئی کامیابی عطا فرماتا ہے۔ آپ دیکھیں نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں پروردگار نے کیا فرمایا؟ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ
قال انی جاعلک للناس اماما، پہلے امتحان میں اللہ نے گرفتار فرمایا، اور جب اس امتحان میں اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا اور قربانی پیش کی جس طریقے کی بھی اللہ نے چاہی، تو اللہ عز و جل نے لوگوں کا امام بنا دیا۔ انی جاعلک للناس اماما، یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ بن قربانی کے کوئی مقام نصیب نہیں ہو سکتا۔ آج ہم نفس کے غلام بن چکے، نفس کی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں، خواہش کی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں، گناہوں کی لذات چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، مالی منفعت کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام کرنے کو تیار نہیں۔ ہماری نیتوں سے لے کر ہمارے دل و دماغ تک اس حد تک مادیت کا غلبہ ہے کہ ہم تو کعبے کے سامنے جا کر کے دعا بھی مانگتے ہیں تو اسی دنیا کے مانگتے ہیں، اسی دنیا کے لیے مانگتے ہیں، اور اس اللہ عز و جل سے یہ دنیا ہی مانگتے ہیں۔ خدا کے لیے نئے سال سے پہلے اپنی سوچ ہم بدلیں، اپنی فکر بدلیں۔ کب تک جئیں گے اس دنیا میں؟ کب تک جئیں گے؟ یاد رکھیں، کام دنیا دیکھتی ہے، نیت خدا دیکھتا ہے۔ ہم اپنی نیتوں کو درست کریں، اپنے اخلاص کو پرفیکٹ بنائیں اور قربانی کے لیے تیار ہو جائیں۔ جان کی قربانی، مال کی قربانی، خواہش کی قربانی، یہ سب سے بڑا پیغام گزرے ہوئے سال کا بھی ہمیں ملتا ہے اور نئے سال کا بھی ہمیں ملتا ہے۔ تاجدار کربلا نے کتنی بڑی قربانی دی، اولاد قربان کیا، وطن قربان کیا، خواہشیں قربان کی، مال و زر قربان کیا، بھانجے قربان کیے، ارمان قربان کیے، آرزویں قربان کی، صرف اپنے رب کی رضا کی خاطر۔ اور اینڈ میں جب سر اقدس کو تن سے جدا کیا جا رہا تھا تب بھی فکر تھی تو بس اتنی سی، رضیت بقضائک یا ربی، میرے مولا میں تیرے فیصلے سے راضی ہوں۔ یعنی ایسی سچویشن میں کہ سب کچھ بظاہر اللہ کی راہ میں قربان کیا جا رہا ہے اور سب کچھ لٹایا جا رہا ہے، پھر بھی اپنے رب کا کوئی شکوہ نہیں، میرے مولا میں تیرے فیصلے سے راضی ہوں، یہ کہتے ہوئے تاجدار کربلا اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم امام حسین رضی اللہ المولا تبارک و تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کرتے وقت یہ ضرور کہتے ہیں کہ آپ کا سر مبارک نیزے پر تھا، تب بھی آپ کے سر مبارک سے قرآن شریف کی تلاوت کی آواز آتی، لیکن ضمیر اتنا مردہ ہو چکا ہے کہ یہ کہنے کے بعد بھی ہمارا ضمیر تلاوت کے لیے تیار نہیں ہوتا، اور ہم قرآن سے اپنا شغف اور تلاوت سے اپنا شغف نہیں پیدا کر پاتے۔ کتنے افسوس کی بات ہے، کس حد تک ہمارا دل مردہ ہو چکا۔ خدا کے لیے آنے والے نئے سال کو اس طریقے سے گزارنے کا عہد کریں کہ گناہوں سے دامن بچائیں گے، نافرمانی سے اللہ عز و جل کی دامن بچائیں گے، رحمت عالم، نور مجسم، فخر آدم و بنی آدم، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کے سامنے اپنی ساری پسند کو قربان کر دیں گے۔ وہی چیزیں ہم پسند کریں گے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھیں، اور ان ساری پسندوں کو ٹھکرا دیں گے جو مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں۔ ہم تلاوت کے لیے تیار ہوں گے، ساتھ میں گناہوں سے بچنے کے لیے بھی تیار ہوں گے۔ ایک صاحب دل نے بڑی چپتی ہوئی بات کی کہ آج سچویشن الا ماشاء اللہ مسجد میں صف اول کے نمازیوں کے سینے میں بھی ایسا لگتا ہے جیسے کہ ایمان ٹمٹماتے ہوئے دیے کی طرح ہے۔ العیاذ باللہ، تو جو نماز نہیں پڑھتے ان کے ایمان کا حال کیا ہوگا؟ توکل ختم ہو چکا، حلال و حرام کی تمیز ختم ہوتی جا رہی ہے، ریاکاری ہمارے دل و دماغ میں گھر کر چکی ہے، اللہ کے لیے کوئی کام کرنے کو ہم تیار نہیں۔ آخرت فراموشی کا اس حد تک ہم پر غلبہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پرماننٹ اس دنیا میں رہنے کے لیے آئے۔ تو آج نئے سال کے آغاز سے پہلے میں آپ کو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آئیے ہم سب ارادہ کریں، ہم سب نیت کریں، آنے والے سال کا آغاز انشاءاللہ العظیم ہم آخرت کو سنوارنے کی غرض سے، گناہوں سے بچنے کی نیت سے، تلاوت قرآن کو حرز جاں بنانے کی حیثیت سے، نمازوں کی پابندی کے ساتھ ساتھ
ہر برائی، ہر گناہ، ہر اللہ کی نافرمانی سے حتی الامکان بچنے کی کوشش کریں گے اور اپنی آخرت کی طرف اپنی توجہ کو مبذول کریں گے اور ان کاموں میں قدم آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے جو کام ہمیں آخرت میں بھی کام آئے اور ہماری نجات کا بھی سامان بن جائے۔ اس سال کے اختتام سے پہلے آج ہی اللہ کی بارگاہ میں کیے ہوئے سارے گناہوں سے سچے دل سے توبہ کر لیں، آئندہ گناہوں سے بچنے کا ارادہ کریں، اور یاد رکھیں جب کبھی گناہ اپنی طرف آپ کو دعوت دے یا ہم کو دعوت دے تو ہم اس گناہ سے چہرہ پھیر کر قدرت کی طرف، اس کی رحمت کی طرف، اس کے فرمان کی طرف اپنا چہرہ کر لیں، توبہ سچے دل سے کریں۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ ابھی مجھے کل پتہ چلا ایک شخص جو بالکل توانا تھا، مؤذن تھا، لیکن اس نے اذان کہتے وقت جب اشہد ان محمد رسول اللہ پر وہ پہنچے اور اتنا کہنے کے بعد ان کی روح پرواز کر گئی۔ کسی کو نہیں معلوم، ہم سب نہیں جانتے کب ہمیں موت واقع ہوگی۔ اللہ کرے ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو۔ سچے دل سے نئے سال کے آغاز سے پہلے اور آج ہی سچے دل سے توبہ کر کے نئے سال سے نئے عزم کے ساتھ ہم اپنی تیاری میں مصروف ہو جائیں۔ خبردار، ماہ محرم الحرام کو لہو و لعب، کھیل کود، تزیہ اوقات میں گزارنے کی بجائے نئے سال کے آغاز سے پہلے نیا عزم کریں، منصوبہ بندی کریں، اولاد کو دین کی طرف لانے کے لیے، خود کا دین کی طرف مائل ہونے کے لیے، دین کی خدمت کے لیے۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا سے جس دین کو زندہ کیا، اس دین کی آبیاری کے لیے خود اپنی زندگی بھی ہم خرچ کریں گے اور اپنی اولاد کو اور اپنے دوست احباب و متعلقین کو اس راہ کی طرف لگانے کی کوشش کریں گے۔ یاد رکھیں سکون گناہوں میں نہیں، سکون دین کے کام میں اللہ نے رکھا ہے، اس میں بھی اگر اخلاص شامل حال ہو تو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر ہم نے نئے سال کے اندر یہ عزم کیا کہ دین کی آبیاری کریں گے، دین اپنے لوگوں تک پہنچائیں گے اور دین پر قائم رہتے ہوئے اللہ عز و جل کے فرمان کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے جد و جہد کریں گے، آرام بھی قربان کریں گے، خواہش بھی قربان کریں گے، ناجائز آرزوؤں کو بھی ہم قربان کریں گے، اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کی خاطر ہم اپنی زندگی کے لمحات کو اس نیت سے گزاریں گے کہ اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے اور نوجوانان جنت کے سردار امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے لیوا تلے، جھنڈے تلے اللہ ہم سب کو جگہ نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل سب سے پہلے مجھے اور ساتھ میں آپ سب کو نئے عزم کے ساتھ، نئے حوصلے کے ساتھ، نئی منصوبہ بندی کے ساتھ، نئے ارادے کے ساتھ، آخرت کی تیاری کے جذبے کے ساتھ اور دنیا اور آخرت دونوں بہتر بنانے کے جذبے کے ساتھ ہم سب کو نئے سال میں داخل ہونے اور نئے سال کا استقبال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔